الرحمن الرحیم باب الوضوء للصلاة مرة وثلاثا وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثلاثا ثم قال هذا طهور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان وضو کرے تو اعضائے وضو کو کتنی مرتبہ دھویا جائے؟ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اعضائے وضو چار ہے، چہرہ، ہاتھوں کا دھونا، پاؤں کا دھونا اور سر کا مسح کرنا، یہ چار اعضاء ہے، اور ان چار اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وضو ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ ہر ایک عضو کو جس کا تعلق غسل کے ساتھ ہے 3 مرتبہ دھونا سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ اعضائے وضو کو کتنی مرتبہ دھونا ہے اور کتنی مرتبہ نہ دھوئے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے اندر وخالفهم فی ذلک آخرون کا باب ہی نہیں باندھا، وخالفهم ذلک آخرون کی بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ جناب کسی کا بھی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن اختلاف ایک چھوٹے مسئلے کے اندر ہے، اور وہ ہے کہ اعضائے وضو جس کا تعلق غسل کے ساتھ ہے وہ تو 3 مرتبہ کا ہے، لیکن اعضائے وضو کے اندر جو سر کا مسح ہے، یا اسی طریقے سے کسی مسافر کے لیے اپنے پاؤں کے اوپر جو موزے پہنا ہوا ہے اس کے اوپر مسح ہے، تو وہ مسح کتنی مرتبہ کیا جائے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ چہرے کا دھونا 3 مرتبہ ہے، ہاتھ کا دھونا 3 مرتبہ ہے، تو سر کا مسح جو ہوگا وہ بھی 3 ہی مرتبہ ہوگا۔ 1 مرتبہ سے فرضیت ادا ہو جائے گی اور 3 مرتبہ اس کو ادا کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہ توضأ ثلاثا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ وضو فرمایا۔ ثم قال هذا طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی پاکی جو نبی علیہ السلام حاصل کیا کرتے تھے وہ اسی طرح کا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو تمام کے تمام حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے اس کا تعلق مسح کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اعضائے مغسولہ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اعضائے مغسولہ کے ساتھ، اور اعضائے مغسولہ کے اندر چہرہ آتا ہے، ہاتھ آتے ہیں، پاؤں آتے ہیں، اور ان ہاتھوں کا، پاؤں کا اور چہرے کا دھونا 3 مرتبہ سنت مبارکہ ہے۔ اور جہاں تک سر کی بات ہے تو سر کا مسح کرنا سنت مبارکہ کے پورے استعاب کے ساتھ ہو 1 ہی مرتبہ، اور فرض کیا ہے کہ 1/4 سر کا مسح ہو جائے، بس اس سے آپ کی فرضیت ادا ہو جائے گی اور سنت استعاب کے ساتھ ہو جائے گا۔ باقی 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ کا ذکر مسح کے اندر نہیں۔ کیوں نہیں ہے مسح کے اندر؟ اس لیے کہ دیکھیں مسح ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا۔ مسح کیا ہوتا ہے؟ مسح ہوتا ہے، غسل۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ایک عضو کے اوپر جب 1 مرتبہ ہاتھ پھیریں گے مسح والا، دوسری مرتبہ آپ ہاتھ پھیریں گے مسح والا، تیسری مرتبہ آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے مسح والا، تو مسح تو نہیں رہے گا، وہ تو غسل بن جائے گا۔ تو پھر اعضائے مغسولہ اور ممسوحہ دونوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، لہذا اس کے لیے 1 ہی مرتبہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا جائے اور مسح ادا ہو جائے۔